نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یکم مئی 2023 کو بڑے زور و شور کے ساتھ مزدور ڈے، لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، اور چھٹی بھی دی ہوئی ہے حکومت نے، لیکن یاد رکھیں مزدور کا حق کیا ہے، ہم اس سے نا آشنا ہیں۔ چاہے ہر سال چھٹی منائی جا رہی ہے، لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ ہے کہ اس مزدور کا خیال، اس مزدور کا احساس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دو طبقے بنائے ہیں، ایک کو اللہ نے مالک بنایا اور ایک کو اس کا غلام بنایا، ایک کو آقا بنایا تو دوسرے کو نوکر بنایا ہے، اور دنیا کا نظام اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مزدور کے حق کے ساتھ، اس کو کیسا خیال رکھنا چاہیے؟ تو قرآن و حدیث ہمیں اس کی بڑی اچھے طریقے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کی صبح 3 لوگوں کے مد مقابل میں خود ہوں گا، میں خود ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور جس کے سامنے اللہ کھڑے ہو جائیں تو اس کا کیا باقی رہے گا؟ نمبر 1 وہ شخص کہ جس نے میرے نام پہ وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، یعنی قسم کھا کر کے جو ہے نا جی اپنے وعدے کو پورا نہ کیا۔ نمبر 2 کہ آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھا گیا۔ یہ آج کل اتنا نہیں ہے، کیونکہ غلاموں کو بیچنے کا کوئی یہ نہیں ہے، آزاد کو بیچنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ تیسرا نمبر پر جو ہے وہ کیا کہ مزدور سے مزدوری کروائی اور مزدوری پوری کروا کے اس کو اس کا حق نہ دیا، اس کی مزدوری نہ دی۔ تو ان 3 لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں کل قیامت کی صبح میں خود کھڑا ہوں گا اور میں خود ان سے بدلہ لوں گا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی مزدوری کھائی اور پھر اس کسی سے مزدوری کروائی اور پھر اس نے اس کی مزدوری نہ دی، تو پھر کل قیامت کی صبح اس مزدور کا مقدمہ میں خود اللہ کی بارگاہ کے اندر لڑوں گا، اور جس کا مقدمہ اللہ لڑیں گے تو سامنے والے کا کیا، اللہ کے نبی لڑیں گے تو سامنے کیا بچے گا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے غلام کو اتنا کام بتاؤ جتنا وہ کر سکتا ہو، اپنے نوکر کو اتنا کام بتاؤ جتنا وہ کر سکتا ہو، اگر تم اس کو کام اس کی حیثیت سے زیادہ بتاؤ تو پھر اس کے ساتھ مدد بھی کرو، اس کا کام کرواؤ بھی صحیح اس کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا جس طرح کا خود پہنو اس طرح کا اس کو پہناؤ، جس طرح کا خود کھاؤ اس طرح کا اس کو بھی کھلاؤ، اس کے اوپر تمہارا حق ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری پکڑا دو تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ تو آج لیبر ڈے منانے کا مقصد کیا؟ مزدور ڈے منانے کا مقصد یہی ہے کہ ان مزدور طبقے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے اپنے کسی غلام کو ڈانٹ دیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سن رہے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جتنی دفعہ معاف کرے تم اس سے بھی زیادہ اپنے غلام کو معاف کرو، اگر غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ اگر تم آج کسی کو معاف کرو گے تو اللہ کل قیامت کی صبح تمہیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مزدوروں سے اور اپنے سے کم درجے والے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔